آج کے سبق میں 4 آیات کریمہ پڑھی جائیں گی۔ آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک سورۃ حامیم مومن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم پیروی کرو میری بات مان لو۔ اہدکم سبیل الرشاد، میں رہنمائی کرتا ہوں تمہاری سیدھے راستے کی طرف۔ فرعون کی بات درست نہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سیدھی بات ہے، فائدے کی بات ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم سوائے اس کے نہیں، یہ دنیا کی زندگی معمولی سا فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها، جس نے عمل کیا برا بس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثل اس کے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جس نے عمل کیے نیک، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، رزق دیے جائیں گے اس جنت میں بغیر حساب کے۔ مرد مومن نے مزید کہا، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تو بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف، کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلا رہے ہو طرف دوزخ کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے اور سن ہے 43، اور آج کی آیتیں بھی مرد مومن سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ کئی دنوں سے آپ سن رہے ہیں مرد مومن کی تقریر، جو اس نے فرعونیوں کے سامنے کی، منکروں کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے سامنے اس نے کلمہ حق کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اس مرد مومن نے کافر قوم سے، فرعون اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، میری بات مان لو۔ پیچھے گزر چکا ہے
کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. دیکھیے آیت نمبر 29 پچھلے صفحے پر موجود ہے. فرعون نے کہا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا مگر سیدھے راستے کی. حالانکہ گمراہ کر رہا تھا، چکر دے رہا تھا. لیکن اس مرد مومن نے فرعون کی بات کا رد کیا. اس نے کہا کہ میری بات مان لو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. میری بات مان لو. حالانکہ یہ شخص پیغمبر نہیں تھا بلکہ امتی تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے مرد مومن کہ میری پیروی کرو، اتبعون، میری پیروی کرو. یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں یہ گری ہوئی ہے، اصل میں تھا اتبعونی، میری پیروی کرو. تو مرد مومن کی بات چاہے وہ امتی ہو اس کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں؟ ہاں. تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی مرد مومن تھے. آج کل کے اہل حدیث کہتے ہیں جی نہ، بات صرف نبی کی مانی جا سکتی ہے، جی امتی کی بات ماننا جائز نہیں. اہل حدیث کے دو اصول، اتباع اللہ اور اتباع رسول، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول. امتی کی بات ماننا شرک ہے اہل حدیثوں کے نزدیک. تو یہ مرد مومن تو پھر شرک کی دعوت دے رہا ہے. پیغمبر بھی موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری پیروی کرو، میری بات مانو. تو یاد رہے اگر امتی بھی اللہ اور رسول کی بات کرے تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے. ماننا چاہیے یا نہیں؟ بلکہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے اتباع کی نسبت اولی الامر کی طرف بھی کی گئی ہے، اطاعت کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اور صحابہ کی طرف بھی اتباع کی نسبت کی گئی ہے کہ کوئی نہیں. یہ دیکھیے صفحہ 183 سورۃ توبہ. تو صحابہ کی اتباع کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہی اتباع ہے. صفحہ کیا ہے؟ 183 اور سب سے نیچے والی آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور دین میں آگے بڑھ جانے والے سب سے پہلے مسلمان صحابہ، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے پیروی کی مہاجرین و انصار کی ساتھ احسان کے، ساتھ اخلاص کے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان سے، صحابہ سے بھی راضی ہے، مہاجرین و انصار سے بھی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ ان سے بھی راضی ہے. لیکن اہل حدیثوں سے تو راضی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم حضرت عمر کی بات نہیں مانیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ جو 3 طلاقیں دے گا 3 ہی شمار ہوں. انہوں نے کہا تھا 20 تراویح پڑھو. حضرت عثمان نے 2 اذانیں دی تھی جمعے کی. ہم نہیں مانتے صحابہ کی بات کو. تو اہل حدیث صحابہ کے منکر ہیں جی، اکثر ایک ہی دیتے. توجہ سے سنیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں. اور حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
فرمایا ان کو میں بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت کا مل جانا۔ تو آپ نے حوالے دیکھ لیے کہ اتباع کی نسبت صحابہ کی طرف ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا ایک اور حوالہ بھی دیکھ لو سورۃ لقمان کا صفحہ 372 پر، تاکہ بات اور پکی ہو جائے۔ ویسے تو قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو اب ایک اور آیت دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 15 سورۃ لقمان صفحہ 372۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی شرک والی بات نہیں ماننی، لیکن اگر تمہارے ماں باپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، نیکی کی بات کہتے ہیں، تو پھر اس کی بات ضرور مانو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس آدمی کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا، جس نے تو خلفائے راشدین کی طرح ائمہ اربعہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے یا نہیں؟ بولتے ہی نہیں ہو۔ تو لہذا جو اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے تو اس کی بات ماننا بھی اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے ہی مترادف ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور من عموم کے لیے آتا ہے، جو بھی میری طرف رجوع کرے۔ تو حضرت عمر فاروق اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اگر انہوں نے 20 تراویح پڑھانے کا حکم دیا تو یہ حضرت عمر کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اللہ اس کے رسول ہی کی بات ہے۔ اس سے ائمہ کی تقلید کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور پہلے پارے میں بھی آتا ہے کہ ایمان اس کا ایمان قبول ہے جو میرے صحابہ کی طرح مخلص ہو کر ایمان لائے گا، ہے نا؟ ہاں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ کی طرح جو مخلص ہو کر مومن بنے گا میں صرف اسی کا ایمان قبول کروں گا، اور جو شکل ہی صحابہ والی نہیں بنا سکتا، منہ من ہے، نبی والی شکل ہی اسے پسند نہیں، منہ من ہے، کہلاتا بھی ذاکر ہے۔ کہلاتا بھی ذاکر کا معنی تو ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، یہ چنگا نصیحت کرنے والا جس کی شکل ہی نبی والی نہیں۔ اس لیے جو صحابہ سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ نبی والا راستہ نہیں۔ اس حدیث میں بھی صحابہ کا ذکر آتا ہے جس میں کہا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ بتا رہے ہیں کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، تو ہم کس کے راستے پر چلیں؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اس پر چلو، اور جس راستے پر میرے صحابہ چلتے ہیں اس راستے پر چلو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مرد مومن نے فرعونیوں کو سمجھایا، بندے بن جاؤ، یہ اونچے اونچے محل بنانا اور مال پیسے پر گھمنڈ کرنا بے وقوفی کی بات ہے، بڑے محل بنانے سے تم بڑے نہیں بن جاؤ گے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کار بڑی ہے بندہ بھی بڑا ہے، بھئی کاروں کے اندر تو کتے بھی بیٹھتے ہیں، ہوائی جہازوں میں کتے سفر کرتے ہیں، اس سے آدمی بڑا نہیں بنتا، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالوں کے جواب دیے، ان میں ایک سوال تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں تو میں بتانے والا بھی نہیں جانتا، جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا۔
پھر انہوں نے کہا اچھا پھر قیامت کی نشانیاں بتا دو. آپ نے 2 نشانیاں بتائیں حدیث جبریل میں، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مشکات شریف کے شروع میں دوسری حدیث ہے. اس میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان تالد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی آقا کو جنم دے گی. لونڈی اولاد کی حیثیت لونڈیوں والی ہو جائے گی، نوکرانیوں والی بیٹیوں کی، ماؤں کی، اور جو بیٹیاں ہیں وہ مالکہ بن جائیں گی. ان تالد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. اور دوسری نشانی بتائی ان ترا، کہ تم دیکھو گے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. تم دیکھو گے کہ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم پھرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، کنگال تھے، وہ بڑے بڑے محل بنانے میں مقابلے کریں گے. یہ دبئی والے کچھ عرصہ پہلے بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ میرپور کے لوگ کشمیر والے یہ بھیڑیں بکریاں چلاتے تھے. آپ وہاں جا کر اونچے اونچے محل دیکھو، دبئی والے کہتے ہیں سب سے اونچا محل ہمارا ہے. یہ فرعون کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ کسی پیغمبر کی سنت پر عمل نہیں کر رہے. محلات اونچے اونچے، کاریں عالی شان، اور بندے بیکار، ظالم، بے دین، جھوٹے، مکار، خدائی کے دعوے کرنے والے. اس لیے مرد مومن نے کہا کہ محل اونچے بنانے سے تم بڑے نہیں بن جاؤ گے. یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع ہے. متاع کا معنی معمولی سا فائدہ، معمولی سا فائدہ. ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری معمولی سا فائدہ ہے، چند دنوں کی بات ہے، اور اس دنیا کی سب سے بہترین متاع یہ ہے کہ کسی کو نیک بیوی مل جائے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیک بیوی آ جائے تو گھر دنیا کی ایک چھوٹی سی جنت بن جاتا ہے، اور بیوی آ جائے فیشنیبل، بے حیا، فاحشہ، تو پھر ٹک ٹاک والی عورتیں گھروں کو برباد کر دیتی ہیں. اس لیے اس مرد مومن نے کہا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ مغروری ہے، یہ آج تمہارے پاس ہے کل کسی کے پاس ہوگی. آج تم حکومت میں ہو اور کل تم مر کر مٹی ہونے والے ہو. اس لیے اللہ سے ڈرو. اصل زندگی آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی. اس مرد مومن کی کتنی خوبصورت باتیں ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں اور دلوں میں لکھنے کے قابل ہیں. اس نے کہا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اے فرعون کے درباریوں، بے شک آخرت ہی اصل گھر ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. دنیا تو عارضی ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے. اس لیے دھوکہ نہ کھاؤ، قیامت آنی ہے، حساب ہونا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. جو برائی کرے گا تو برائی کے برابر ہی اسے سزا ملے گی. اسی لیے برائیوں کو اکائیاں بھی کہتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو اکائیاں فرمایا اور نیکیوں کو دہائیاں فرمایا، اس لیے کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے، کم از کم 10 گنا. فرمایا جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، بشرطے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، بشرطے کہ اس کا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو بے شک سبز چولے والا ہو، ہاتھ میں 100 منکے کی تسبیح ہو، عقیدہ اگر اس کا خراب ہے تو وہ جہنم ہی جائے گا. اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو.
بعض لبرل مسلمان علماء سو کے بہکانے سے کہتے ہیں جی مرد عورت برابر ہے، اس آیت سے ثابت کرتے ہیں. تو اس آیت سے مرد عورت کا برابر ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کم تر ہونا ثابت ہو رہا ہے. پہلے مرد کا ذکر کیا، پھر عورت کا، اور یہ بھی کہا اور وہ ایمان والا ہو. اگر برابر ہوتے تو مومنہ بھی ساتھ اللہ کہہ دیتا. مومن تو مرد کا صیغہ ہے، مرد کا یا عورت کا؟ تو عورت بالطبع شامل کی، بالطبع، کیونکہ عورت مرد کے ماتحت ہے، مرد ان کے سرپرست ہیں، مرد ان کے مرد ہیں اور مرد ان کے سرپرست ہیں. جی اللہ نے مردوں کو درجہ دیا ہے، گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے. درجہ کس کو دیا ہے؟ مرد کو. قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں، نہ مجھے جھوٹی باتیں سنانے کی عادت ہے. دیکھیو صفحہ 34 پر ہے سورۃ البقرہ. 34 مل گیا. اللہ فرماتے ہیں چوتھی سطر صفحہ 34 آیت نمبر 228 صفحہ سورۃ البقرہ، آیت کا آخری حصہ دیکھو. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ. میں پتہ کیوں 3 4 دفعہ کہلاتا ہوں؟ پہلی دفعہ آپ سنتے ہی کوئی نہیں، آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے آیت. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو اللہ نے عورتوں پر درجہ دیا ہے، اور مردوں کے لیے عورتوں پر کیا ہے؟ درجہ. تو جب اللہ نے درجہ دے دیا ہے تو یہ ٹیلی ویژن والے، یہ اینکر مرد عورت کو برابر کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا زور لگا رہے ہیں کہ مرد عورت برابر ہیں، برابر ہیں، برابر ہیں. برابر ہیں تو پھر مرد بھی ایک بچہ پیدا کر کے دکھائے. کیوں جی؟ برابر ہے. عورتوں کے لیے اور احکامات ہیں. عورتوں پر باجماعت نماز فرض واجب نہیں، مردوں پر واجب ہے. عورتیں اذان نہیں دے سکتی، مرد اذان دے سکتا ہے. عورتوں پر پردہ واجب ہے، مردوں پر پردہ نہیں ہے. فرق ہی کو نہیں جی. فرق اہل حدیث بھی کہتے ہیں مرد عورت جی نماز سے کوئی فرق نہیں. عورتیں ان کی ایسے کمر اٹھا کر سجدے کرتی. بھئی تم تو ننگے سر پڑھتے ہو، عورتوں کو بھی ننگے سر نماز پڑھاؤ اگر فرق کوئی نہیں. یہ بھی جہالت ہے جی، فرق کوئی نہیں. عورت مرد جی نماز، یہ حدیث آج کل بڑا پروپیگنڈا کر ہے جی. مرد اعتکاف مسجد میں بیٹھتے ہیں، عورتوں کا بھی اعتکاف گھر نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے. اہل حدیثوں کی عورتیں آج کل مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ رہی ہیں مولویوں کے گمراہ کرنے پر. گھروں میں کہتے ہیں اعتکاف ہوتے ہی نہیں عورتوں کا. جب تک عورتیں ساتھ نہ ہوں نا، اس ماڈرن معاشرے کی طبیعت خوش نہیں ہوتی. مسجدوں میں بھی ساتھ بٹھا دی. دعا کرو ان فتنوں سے اللہ بچائے. فرق ہے. یہاں تو بات کی ہے عمل کے اور جزا کے معاملے میں. سارے جنت جا سکتے ہیں، بلال حبشی بھی جنت جا سکتا ہے، اور مکے کا سردار بھی مسلمان ہو جائے تو جنت جا سکتا ہے. مطلب تو یہ تھا، انہوں نے برابری ثابت کر دی. آیت کی یہ تشریح کرنا قرآن پاک کی تفسیر کو مسخ کرنا ہے، تحریف ہے. فرمایا کوئی بھی ہو نیک عمل کرے تا جنت ملے گی، بغیر حساب کے اللہ رزق دے گا، کیونکہ ایمان والے صابر ہیں، نیکیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، تو صبر کا بدلہ جنت ہے. جیسا کہ آپ پیچھے سورۃ زمر میں بھی پڑھ آئے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور آخری بات، بلکہ آخری تو نہیں ہے، آگے بھی اس کی باتیں آ رہی ہیں. آج کے درس میں مرد مومن کی آخری بات یہ ہے، اس نے کہا اے میری قوم والو، اے فرعونیوں، وزیروں، مشیروں، میری بات کان کھول کے سنو. میں جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس میں تمہارا بھلا ہے، تمہاری نجات ہے، بچ جاؤ گے.
اور جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو اپنی حکومت کے بل بوتے پر، اپنی افسری اور وزارت کے بل بوتے پر، وہ راستہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے۔ کس طرف جاتا ہے؟ جہنم کو جاتا ہے۔ اس لیے میری بات مانو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ نجات یا نجات، نجات کی نون پر زبر ہے، زیر نہیں ہے۔ اکثر لوگ زیر پڑھتے ہیں، نجات نجات، تو نجات غلط ہے، نجات صحیح لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کرنے والے بھی لوگوں کو جہنم لے جانا چاہتے ہیں۔ دوسری جگہ ایک آیت آئی ہے کہ جو شرک والی لڑکیاں دے کر تمہیں مائل کرتے ہیں، کافر عورتوں سے تمہارے نکاح کرا دیتے ہیں، وہ تمہیں جہنم لے جانا چاہتے ہیں۔ وہاں مشرکوں کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ذرا دیکھ لے صفحہ 33۔ صفحہ کیا بتایا ہے؟ ہاں صفحہ 33۔ یہ دیکھیے ذرا صفحے کی شروع والی آیتیں۔ اللہ فرما رہے ہیں شرک والی عورتوں سے نکاح مت کرو۔ ایمان والی لونڈی مل جائے تو اس سے نکاح کر لو، وہ شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، چاہے وہ شرک کرنے والی تمہیں اچھی لگے۔ مل گئی ہے۔ اور شرک کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں مت دو، چاہے وہ افسر لگے ہوئے ہوں، کار کوٹھی والے ہوں، جب تک وہ شرک چھوڑ نہیں دیتے۔ ان شرک کرنے والوں سے تو ایک غلام بہتر ہے، حبشی غلام، وہ شرک کرنے والے سے بہتر ہے اگر وہ ایمان والا ہے، اہل توحید میں سے ہے، شرک نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے شرک کرنے والا تمہیں اچھا لگے۔ اور آگے دیکھو وہی الفاظ تقریباً آ گئے ملتے جلتے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ شرک کرنے والے لڑکیوں کا لالچ دے کر تمہیں جہنم لے جانا چاہتے ہیں۔ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کئی مرزئی لڑکیاں دے کر ہمارے نوجوانوں کو مرزئی بنا رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بن گئے ہیں کتنے۔ ان کا باقاعدہ ایک لجنہ، ایک ڈپارٹمنٹ ہے مرزئیوں کا، اس میں جو مرزئی ہیں اپنی لڑکیاں وقف کر دیتے ہیں جماعت احمدیہ کے نام، اور وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، پھر ان سے نکاح کر دیتے ہیں جو نئے قادیانی بنتے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں بلا رہے ہیں طرف دوزخ کے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف۔ والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کی طرف اپنے اذن سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ لیکن اج کل دے مسلمان قرآن پڑھ دے ہی نہیں، سمجھ دے ہی نہیں، انہاں کتھوں لینا۔ اے آدھے جی کوٹھی کار تے ہے نا جی، پھر کی ہے جے شیعہ تے، ان کو صرف دنیا چاہیے، آخرت کی انہیں ضرورت ہی نہیں، یہ گئے گزرے لوگ ہیں۔ لیکن قربان جاؤ اس مرد مومن پر، اس نے فرعونیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کہہ دی۔ سب کو ہو سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا وقال الذی، اور کہا اس مرد مومن نے، الذی آمن، جو ایمان لے آیا تھا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، پیروی کرو میری، پیروی کرو اہدکم، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، سبیل الرشاد، سیدھے راستے کی۔ یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، اس دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، بے شک یہ دنیا کی زندگی معمولی سا فائدہ ہے، معمولی سا فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہی ہے گھر ہمیشہ رہنے کا۔ اصل گھر وہ ہے، دنیا تو عارضی ہے، یہ ٹھکانہ تو چھوڑنا پڑے گا ایک نہ ایک دن۔ من عمل سیئا، جس نے عمل کیا برا، فلا یجزا الا مثلہا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثل اس کے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نیکیوں کا بدلہ بڑھا کر
اور برائی برائی کے برابر، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے عمل کیا نیک، مِن